ہاں چل پہ الحمد للہ یا اللہ کیا شکر ہے. دیکھو نا ٹائم ہوں زیادہ ہو گیا 15 منٹ سے ضائع کیتے ہیں تے ہن میں اج تک 3 بجے چھڈنا ہے. میں تو ٹائم لے ہی لینا بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب کلام الرب مع اہل الجنہ. ساری مخلوق نال تے اللہ دی کلام کروا دیتی ہے. پھر جی خاص کلام ہے موسیٰ علیہ السلام نال تے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نال وہ بھی کروا دیتی ہے. ہوں امام دیکھو نا اس دور دا بہت ہی اہم مسئلہ بن گیا نا ایڈی بڑی بڑی ازمائشاں دی وجہ نال. جدوں کوئی مسئلہ ازمائشاں دی وجہ نال اہم بن جاتا ہے تو پھر امام بخاری دا ایک پہلو جڑا جی وہ پیش کر دے. جی جنت والوں سے رب کریم کی گفتگو. اچھا جی حدثنا یحییٰ بن سلیمان حدثنی ابن وہب حدثنی مالک عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقول لأہل الجنة یا اہل الجنہ فیقولون لبیک ربنا وسعدیک والخیر فی یدیک فیقول هل رضیتم فیقولون وما لنا لا نرضى یا رب وقد آتیتنا ما لم تؤت احدا من خلقک فیقول الا اعطیکم افضل من ذلک فیقولون یا رب ای شیء افضل من ذلک فیقول احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا. اللہ تو اگلی حدیث پڑھ لینے ہیں. حدثنا محمد بن سنان حدثنا فلیح حدثنا ہلال عن عطاء بن یسار عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یوما یحدث وعنده رجل من اہل البادیہ ان رجلا من اہل المدینہ استاذن ربه فی الزرع فقال اب لست فیما شئت قال بلا ولکنی احب ان ازرع فأسرى وبدر فتبادرت ترفب نباته واستواؤه واستحساده وتكبيره امثال الجبال ويقول الله تعالى دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. الله أكبر. فقال الأعرابي يا رسول الله لا تجد هذا إلا قرشيا أو أنصاريا فإنهم أصحاب الزرع فأما نحن فلسنا بأصحاب الزرع فضحك رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تو جی اب آپ کو مسئلہ تو بنیادی طور پر سمجھ آئے, اس لیے ترجمہ میں اگر تشریح زیادہ نہ بھی کی جائے تو بات بن جاتی ہے. صرف موٹی موٹی چیزیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ترجمہ میں کوئی مشکل پیدا ہو سکتی ہے میں بتا دیتا ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت والوں سے کہیں گے, لو یہی کلام آ گئی, یا اہل الجنہ اے اہل جنت, جی فیقولون لبیک ربنا وسعدیک والخیر فی یدیک. میں بیان کر چکا ہوں. لبیک کا معنی ہے کہ میں بار بار حاضر ہوتا ہوں. سعدیک کا معنی ہے کہ میں آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں میں اس کے موافق ہوں اور میں اپنی خوش بختی سمجھتا ہوں. کسی کے گھر میں جاتی ہے تو ایک بات کہتا ہے کہ میں تو آج بڑا خوش قسمت ہوں کہ آپ میرے پاس آ گئے ہیں. یہ اس معنی میں ہے. والخیر فی یدیک, بھلائی تیرے ہاتھ میں ہی ہے. یہ میں نے اسی لفظ طرح زور دیا ہے کہ معرف باللام جو ہے وہ اگر
مبتدا اور خبر میں سے ایک معرف باللام ہو تو جو معرف باللام ہے نا اس کا حصر ہوتا ہے دوسرے کے اندر، یہ قاعدہ ہے۔ تو اس لیے ترجمہ ہے کہ والخیر فی یدیک، اور بلائی تیرے ہاتھ میں ہی ہے۔ اور اگر دو طرفہ بات کرنی ہو کہ تیرے ہاتھ میں بلائی ہی ہے اور بلائی بھی صرف تیرے ہاتھ میں ہے، تو پھر ایک اور آگے پیچھے کر دو، جیسے بیدہ الخیر، اللہم مالک الملک، بڑی جو آیت ہے اس کے آخر میں کیا ہے؟ بیدہ الخیر۔ پہلا ترجمہ ہے کہ بلائی صرف جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ حصر ہو گیا۔ اور اس کے بعد صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کہیں بلائی ہے ہی نہیں، وہ بیدہ کو پہلے کرنے سے۔ اچھا جی، اب اس کے بعد اللہ کہتے ہیں ہر رضیتم، کیا تمہیں راضی کر دیا گیا ہے؟ جب جنت میں داخل ہو گئے تو اب تو کیا تمہیں راضی کر دیا گیا ہے؟ ویسے تو دونوں طرح جائز ہے، ہر رضیتم کیا تم راضی ہو گئے ہو، لیکن یہاں ذرا رضیتم اس لیے بہتر ہے کہ یہاں ذرا اللہ کی طرف اشارہ ہے نا، کیونکہ یہ جو راضی کیا اللہ نے کیا نا، کیا تمہیں راضی کر دیا گیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں کیا ہے، اے رب ہمیں کیا ہے کہ ہم راضی رہوں، ہمیں تو نے وہ کچھ دیا ہے جو اپنی کسی مخلوق اور کسی مخلوق کو تو نے نہیں دیا۔ تو اللہ کہے گا کہ چلیے اب تم راضی ہو، تم سمجھتے ہو کہ تمہیں سب کچھ مل گیا ہے، ہاں جی، تو کہا کہ میں تمہیں اس سے بھی بہتر دیتا ہوں، کیا تمہیں اس سے بہتر نہ دوں؟ تو وہ کہیں گے کہ اللہ اس سے بہتر ہو کیا سکتا ہے؟ جنت ملنے کے بعد انسان کے لیے اور کیا؟ انسان کی نظر کا تنگ ہے نا، انسان سمجھتا ہے کہ میری نظر میں جو کچھ ہے نا سب کچھ بس یہی ہے، اور دنیا ہے ہی نہیں، نہ دنیا ہے نہ جنت، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کہیں گے کہ اب اس کے اللہ عملی طور پر انہیں بتائیں گے، فرمائیں گے کہ احلو علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، اب میں اپنی رضامندی جو ہے وہ تم پر اتار رہا ہوں، اس کے بعد میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں کہا ہے جی ورضوان من اللہ اکبر، جنتوں کا ذکر کر کے پھر کیا کہا گیا؟ اللہ کی رضامندی جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے۔ کلام اہل جنت تو دلیل تو بڑی چھوٹی سی ہوتی ہے، باقی امام بخاری حدیث پوری بھی لے آتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، یہ تو ابو سعید خدری سے تھی جو آپ نے پہلے پڑھی ہے، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بات کر رہے تھے اور آپ کے پاس جو ہے وہ جو بادیہ تو ویسے کہتے ہیں دیہات کو، لیکن یہ دیہات بھی ہو سکتے ہیں اور صحرا بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ جو عام طور پر سعودی عرب وغیرہ کا یہ حجاز کا جو علاقہ ہے نا وہ علاقہ صحرائی ہے، پہاڑی بھی ہے صحرائی بھی ہے، یعنی وہاں پیدا تو ہوتا کچھ نہیں سوائے اس کے کہ کہیں کہیں جہاں پیدائش ہو گئی، جیسے مدینہ منورہ میں پیدائش ہو گئی اور بعض علاقوں میں، لیکن بہت کم، ورنہ سارا علاقہ۔ آپ یہاں سے چلیے، جب یہ عرب لوگ آتے ہیں تو ہم لاہور سے اسلام آباد لے کے جاتے ہیں، رستے میں دیکھیے وہی کھیت ہی کھیت، تو کہتے ہیں اچھا اتنا سرسبز علاقہ۔ چلیے جی، تو ایک آدمی جو تھا وہ ان کو کہتے ہیں نا بدو، بادیہ سے نکلا ہے بدو، چلو جی کہ بدو نہیں ہوتا بدو۔ تو اب اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا کہ ایک جنتیوں میں سے ایک آدمی نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ یا اللہ میں کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، وہ ایک مانگنے والی عورت تھی، بادشاہ کو پسند آ گئی، بادشاہ نے اسے شادی کر دی۔ اب اس کو مانگنے کی عادت تھی، تو
بہت ساری شادی کر لی، ہر چیز اس کو گھر میں ملتی تھی، اس کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ میں اب بھی کچھ مانگوں. اب بادشاہ سے مانگنا تو بات نہیں ہے، بات لمبی ہو جائے گی. انسان جس چیز کا عادی ہو جاتا ہے، اب جنت میں جا کے کھیتی باڑی مانگ رہا ہے. چلیے جی، تو اللہ کہتے ہیں کہ اب الست فیما شئت، جو تو نے چاہا میں نے تمہیں دے نہیں دیا. کہتا ہے اللہ یہ بات تو ایسی ہی ہے، بلا کیوں نہیں، لیکن میرا دل چاہتا ہے. اللہ نے وعدہ کیا وَلَهُم مَا يَشَاءُونَ فِيهَا، تو اللہ نے اس کا دل جو چاہتا ہے ادرا کہا میں چلو یہ بھی کر لو. چلو مجھے بڑا پسند ہے کہ میں کھیتی باڑی کروں. تو اچھا اتنی جلدی کی اس نے کہ یہ کام شروع بھی کر دیا، بیج بھی ڈال دیا، اور پھر یہ ہے کہ جو اس کی پیداوار تھی نا، وہ جو آنکھ کی جھپک ہے نا، طرف کہتے ہیں آنکھ جھپکنے کو، جو آنکھ کی جھپک ہے اس سے پہلے جو ہے پیداوار سامنے آ گئی، سامنے آ گئی سب کچھ، پلک جھپکتے ہی جو ہے. اور پھر وہ سیدھی بھی ہو گئی، مطلب پودا جب نکلتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ سیدھا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ استوا اس کو بولتے ہیں. استحصاد ہو، حتیٰ کہ وہ سیدھا بھی ہو گیا، پھر اس کے بعد اس کی کٹائی بھی ہو گئی. کیا اس کے بعد ہو گئی وہ تکویر ہو. تکویر کا معنی جو ہے، پہلے میں قرآن مجید کی آیت کا ذرا پوچھوں کہ آپ کو قرآن کا ترجمہ بھی آتا ہے. اذا السماء نہیں، اذا الشمس کورت، آپ نہ بتائیے کہ دونوں. ہاں جی، کیا ترجمہ ہے اس کا اذا الشمس کورت کا؟ ہیں؟ چلیے، آپ نے ساروں کی لاج رکھ لی ہے، بولا تو ایک ہے لیکن لاج ساروں کی رکھ رہی ہے. لیکن یہ صرف لپیٹنا نہیں ہوتا. ویسے آپ کو بتاؤں گے یہ جو ہوتی ہے نا پگڑی، خاص طور پر اس کے لیے یہ جو اس کے اوپر بات، ایک پگڑی ہوتی ہے کپڑے کی لمبی، کوئی نیچے ٹوپی رکھ کے یا کلا رکھ کے تو اس کے اوپر وہ پگڑی باندھتے ہیں، اس کو بھی تکویر کہتے ہیں، لپیٹنے کو. لیکن یہ صرف لپیٹنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر دوسرا ایک مفہوم ہے، اکٹھا کرنا. وہ آپ کو پتہ ہے، وہ طے کے اوپر طے کے اوپر طے، یعنی وہ صرف لپیٹی نہیں جاتی، بلکہ ہوتا کیا ہے، وہ ایک خاص انداز سے طے جو ہے وہ بٹھائی جاتی ہے. اگر وہ خاص انداز سے نہ ہو تو وہ پگڑی ہوتی نہیں، حسن مار جاتا ہے سارا. تو اس لیے معنی یہ ہے کہ وہ کٹ کر پھر اس کے بعد جو ہے وہ تیار ہو کر جو ہے وہ ڈھیر بھی لگ گئے. یہاں مراد تکویر سے مراد کیا ہے کہ ڈھیر بھی لگ گئے. یہاں جمع والا جو مفہوم ہے نا، وہ اس کی طرف میلان زیادہ ہے. اور ڈھیر جو لگے امثال الجبال، پہاڑوں کی طرح، اتنے بڑے بڑے ڈھیر. تو پھر اللہ کہیں گے دونہ کا یبن آدم، اب آدم کے بیٹے اب لے لو. دونہ کا یہ اسم فعل ہے، لازم پکڑنا، لے لینا، کئی معنی آتے ہیں. اپنے آپ کو سنبھالنا، یہ بھی آ جاتا ہے اس کا مفہوم. فَإِنَّهُ لَا يُشْبِهُكَ شَيْءٌ، تجھے کوئی چیز تیرا پیٹ نہیں بھرتی. مطلب یہ ہے کہ جنت دینے کے بعد بھی تو اب کہتا ہے کہ مجھے جو ہے کھیتی باڑی چاہیے. فقال الاعرابی، تو اس بدو نے کہا کہ اللہ کے رسول، اس نے اپنی صفائی پیش کرنی شروع کر دی. کہتا ہے کہ وہ بدو کوئی نہیں تھا، وہ یا قریشی ہوگا یا انصاری. مطلب اس کا یہ ہے کہ ہمیں تو کھیتی باڑی ہم تو کرتے نہیں، ہم تو شکاری لوگ ہیں. ہاں، ہم تو کھیتی باڑی کرتے ہی نہیں، ان کا کام یا شکار کرنا یا لوٹ مار کرنا. تو ویسے آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں نا. آج کل وہ طالبوں کا واقعہ ہے تو مجھے ایک واقعہ بڑا بار بار یاد آتا ہے، مگر میں نے کہا آپ کو سنا دیتا ہوں. ایک طالب علم نے چوری کر لی. جب چوری کر لی تو آگے کچھ لوگ جنہوں نے چوری کی تھی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. تو آ کر کہتے ہیں کہ جی یہ طالب علم سارے چور ہوتے ہیں.
ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ یہ سارے طالبوں کو چور بنا دیا. غلطی تو ایک نے کی ہے. اب یہ سارے جیسے کہہ دیتے ہیں نا یہ جو لواطت کی بیماری ہے, یہ اس کا نام رکھا ہوا ہے علت المشائخ, کہ یہ اصل میں جو پیر ہوتے ہیں بزرگ لوگ, بلکہ خطباء میں بھی بہت پائی جاتی ہے, قاریوں میں بھی بہت پائی جاتی ہے, خاص طور پر جو اچھے آواز کے قاری ہوتے ہیں. چونکہ میرا تجربہ ہے, میں نے ویسے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے زندگی میں یہ سوچا تھا کہ میں نے جب مدرسہ بنانا اس کے اندر میں نے حفظ کی رہائشی درس کاری رکھنی, چونکہ یہ بچے جو ہے نا اصل میں ان کو جب مارا جاتا ہے تو یہ بہت سہمے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ جو مرضی کر رہے انہوں نے بیان بھی نہیں کرنا. تو لیکن اب بات یہ ہے کہ میری اولاد چاہتی ہے خود تجربے کرنے, میں سمجھاتا ہوں کبھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں انہیں کہتا ہوں کہ لڑکیوں کی اور لڑکوں کی درس کا جو ہے وہ اکٹھی نہ کرو. مجھے تجربہ ہے, اور آج سے کوئی میرے خیال میں یہ 60 سال پہلے کا تجربہ ہے. مولانا میاں محمد باقر صاحب ہوتے تھے تاندریہ والا کے اندر, بہت بزرگ نیک آدمی تھے. تو انہوں نے لڑکیوں کی درسگاہ کھولی ہوئی تھی. اب دیکھیے زندگی موت کا تو پتہ نہیں ہوتا, اللہ نے بلا لیا. جب بلا لیا تو ان کا جو نوجوان بیٹا تھا وہ وہاں کا بن گیا جو ہے وہ محتمم. جب وہ محتمم بن گیا تو پورے یعنی پنجاب کی میں بات کرتا ہوں, مجھے پورے پنجاب میں فضا اٹھ گئی کہ وہ بدمعاشی کا اڈا ہے, کیونکہ وہاں جو اس کا کرتا درتا ہے وہ نوجوان ہے. تو حتیٰ کہ عبدالسلام کیلانی ان کی بیٹی بھی وہاں پڑھتی تھی, جو اب حسین کی ماشاءاللہ سمدانی ہے نا, تو یہ بھی وہاں پڑھتی تھی, اور بھی کیلانی خاندان کی لڑکیاں کافی پڑھتی تھیں. تو میں نے عبدالسلام سے کہا کہ یہ لڑکیاں ساری کی ساری وہاں سے بلا لو. کیلانی ویسے اللہ تعالیٰ اچھا ہی ہے, سیدھے بہت ہیں اصل میں, بات سمجھ نہیں آتی ان کو. تو اس لیے یہ بات اڑ گئی کہ اب میں دیکھ میرا اپنا بیٹا جو ہے اس نے جو ہے کیا کچھ کیا ہوا ہے, اور میں بڑی دفعہ سمجھا چکا ہوں, سمجھنے کی تیاری نہیں ہے. اللہ کے وہاں ایک حادثہ ہو چکا ہے, باقی کتنے حادثے ہو رہے ہیں وہ مجھے پتہ نہیں. یہ ام حبیبہ کا جو ہے نا یہ مدرسہ, اس جو اس کا کی جو نگران ہے اس کا نام تو اسماء ہے. اس کا باپ اکثر میرے پاس آتا کوئی تعاون دینے کے لیے, لیکن مجھے بہت برا لگتا. برا اس لیے لگتا کہ وہاں جو استاد تھا نا وہ کسی لڑکی کو بگا کے لے جاتا تھا. ہمارے کتنے استادوں نے وہیں سے لڑکیاں جو ہیں وہ ان کے ساتھ دوستی لگا کر شادی کی, کوئی ایک نہیں, ہمارے کئی استاد تھے. تو وہ بدنامی ہو گئی تھی کہ لڑکیاں دے کر جو ہے وہ اصل میں وہاں سب مرد پڑھانے کے لیے جاتے تھے. میں نام نہیں لیتا کتنے کے بڑے بڑے بزرگ جو ہیں وہاں پڑھانے کے لیے جاتے تھے. تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. تو ویسے تو بسا اوقات مجبوری ہوتی ہے کہ انسان پڑھاتا ہے. میں نے بخاری جو ہے وہ عورتوں کو پڑھائی, دیکھے میں ایک دن ایسا نہیں ہوا کہ میری بیوی جو ہے وہ میرے ساتھ نہ ہو. اپنی بیوی کو سب سے آگے بٹھاتا تھا اور کہتا تھا کہ دیکھو, چونکہ بخاری پڑھانا ہر ایک کا کام نہیں تھا. چونکہ میرا مزاج تو آپ دیکھتے ہیں, میں بخاری ایسے تو پڑھاتا ہی نہیں. یہ آن لائن جو آپ دے رہے ہیں ہاں جی, اس میں بھی وہ پرسوں والے درس میں نا نیچے کسی لڑکی کا کمنٹ آیا ہوا تھا. اچھا, میں شیخ صاحب کا روزانہ درس سنتی ہوں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو شیخ صاحب اگر شادی کرنا چاہتے ہیں تو اب یہاں ہم کیا کریں. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ لڑکیاں اتنی جلدی پھسلتی ہیں. اب یہ ضیاء اللہ شاہ بخاری, یہ تو نہیں نا پچھلی, ہاں جی, یہ تو نہیں نا پچھلی کہو جی, دیکھو جی وہ تو میں تیار نہیں, ورنہ عورت دعوت دے جوان عورت تے بندہ تیار نہ ہوئے, یہ بڑی بیوقوفی ہے. نہیں بندے دی دیکھو میں تمہیں گل دساں, بندے بس سب نالوں خطرناک عورت ہے. اور حدیث چاہتا ہے کہ او بندہ جن ایک صاحب جمال عورت جی دعوت دے اور او اس دعوت کو قبول نہ کرے تو وہ واسطے عرش کے نیچے ایک قسم ہوئے گی جی عرش کے نیچے ہوئے گی کہ انہیں کیا
مسکراتا ہوں. برائی دی دعوت نا شادی دی دعوت نہیں. میں تو نہیں کہتا سا ویسے ایک میں تو ویسے کیتی تے میرے ایک شاگرد نے گل سی میرے ایک شاگرد نہیں ہوں گل سن لو نا گل دوسری میرے ایک شاگرد نے گل کی انہوں نے کہا جی گل سنو پہلی تے ماں باپ کر دیں نے دوسری معاش کے بغیر ہوندی نہیں. انہیں کہا دوسری آپ کرنی پہنتی ہے نا تو آپ کرنے سے معاشقہ لانا ضروری ہے کیونکہ عورت پھسلتی ہے مرد کی خاطر. ہاں تو اس واسطے صحیح گل جے ہوں ماشاء اللہ تعالی سے جنہیں بھی نے تسی ہو گئے اپنا اے ہو گیا ان کی کہتے ہیں مفتی صاحب نہیں اقبال صاحب تو نہیں پڑھا دے ویسے کڑیاں یہ نہیں پڑھا دے کڑیاں. اچھا جوید صدیقی صاحب ہو گیا پھر وہ بعد ان کی کہتے ہیں وہ ہو گیا شیطان وہ جڑا ساجد میر دا غلام بنیا ہے میں نام نہیں لینا تھا ایڈا شیطان ہے وہ دیکھ لو کہ میرے سامنے ہمدانی نے کر دیتا لیکن آرام نال جا کے کیا کڑیاں پڑھا دو. دیکھو میری اپنی اولاد میں سمجھ نہیں آتی اور اتنا خطرناک یہ معاملہ میں اتنے گیا ہوا نا یہ میری وہ نو کہندی ہے کہ تسی طرح خطاب کر دیو میں اتنے بھی یہ کیا ہے کہ میرے نزدیک لڑکیاں دی رہائشی درسگاہ قطر نہیں کھولنی چاہیے اور وہ بندہ کھولے جی تو پورے انتظامات ہو میں تو وہ پتا ہے تو خود جی لڑکیاں اتنے رہی نے اے جی جوانی ہے نا یہ خود جی ہے کہ باقاعدہ جو نوجوان لڑکے نے پائپاں دے ذریعے چڑھ جاتے اتنے وہ واقعات میرے کول موجود نے مگر میں تفصیل نہیں جانا چاہتا. اس واسطے میں بڑا ہی اس تو مترفر سا ایک اس تو مترفر سا دوسرا ہے جی ہے نا لواطت دی بیماری یہ جی حدیث ہے نا وین ذرا وین سرک انہیں اثر جہاں دلیل کیتا ہے تو حالانکہ اس تو مراد یہ کہتے نہیں گا کہ سیدھے جنت چلے جان گے بالآخر دیکھو جی بالآخر زانی تے چور بھی لیکن 50,000 سال کا دن ہے ایڈی سخت سزا وہ بعد کی رہ جانا باقی صحیح ہے جی. وہ کہنا کہ قریشی ہوئے گا انصاری ہوئے گا او کھیتی باڑی کر سکتے ہیں سان تو پتہ ہی نہیں جی. فاما نانو فلسنا بھی اصحاب ذر اسی کہوں نا وہ تر میں دستا ہے یا اسی ڈاکو ہاں لوکاں لٹنے ہاں پنڈا تے یا اسی شکاری ہاں مطلب شکار کر کے اسی کھانے ہاں. تو اللہ دے رسول جنے نے پھر حسب ہے کیا دیکھو اپنی صفائی دیتی ہے. اگو جی باب ذکر اللہ بالامر و ذکر العباد بالدعاء والتضرع والرسالۃ والبلاغ لقولہ تعالی فاذکرونی اذکرکم. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں ایک کلمے کا جب اللہ کے لیے خالق کے لیے مخلوق کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کا مفہوم ایک نہیں ہوتا یکساں نہیں ہوتا. اور اس کی بڑی اچھی مثال ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب یہ جب ہم درود پڑھتے ہیں ویسے تو خام ریڈیو میں بنایا ہوا ہے کہ ہم تو پتہ نہیں اللہ کے رسول حالانکہ اللہ کے رسول کے لیے اس میں کچھ بھی نہیں ہے ان کے لیے تو دعا ہے. وہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کو پکارتے ہیں آپ بھائی درود میں اللہ کی پکار کہیں نہیں ہے وہ تو آپ کا بناوٹی درود ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اس میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیج ان کے لیے دعا کی جا رہی ہے وہ عاجز بندے ہیں. چلیے خیر اب بندے کی طرف نسبت ہوگی تو کیا ہوگی دعا کرنا. اچھا فرشتوں کے لیے ہوگی تو فرشتوں کی بھی دعا مراد دعائی ہے. اور کیا دعا کرتے ہیں فرشتے مغفرت کی دعا کہ اللہ انہیں معاف کر دے. اور اللہ کی طرف نسبت ہوتی ہے کیا اللہ دعا کرتے ہیں بلکہ اللہ کیا کرتے ہیں اللہ رحم کرتے ہیں. جی اللہ اس کے اوپر اپنی نعمتوں کی بارش کرتے ہیں رحم کرتے ہیں ایک مقام و مرتبہ دیتے ہیں. درود کے اندر اصل جو چیز ہے میں آپ کو بتاؤں وہ اصل میں وہ مقبولیت ہے جو حضرت ابراہیم کو حاصل ہے. ورنہ یہاں چونکہ نام دونوں کا آ گیا نا ابراہیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علیہ السلام تو
اس لیے یہاں مقابلہ مقبولیت کا ہے، تشبیہ موجود ہے لیکن مقبولیت کا مقابلہ ہے. تو مقبولیت بڑی چیز ہوتی ہے. بعض لوگ بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں، ان کو جانتے ہی کوئی نہیں، اور بعض ہوتے جاہل ہیں. جیسے کہ اب ہمارے یہاں خطیب حضرات جو ہیں، اکثر ہمارے یہاں خطیب حضرات وہ ہوتے تھے جو 3-4 کلاسیں پڑھ کر بھاگ جاتے تھے. اب بھی ایسے ہی. اچھا اب بھی خیال صحیح ہے، لیکن نہیں، اس وقت اور بات تھی. اس وقت خطیبوں کی عزت بہت تھی. اب تو خطیبوں کی وہ عزت نہیں ہے، اب تو 2-4 ہی خطیب ہے جی، لیکن ان کی بھی وہ عزت نہیں ہے. اس وقت تو لاکھوں آدمی اکٹھے ہوتے تھے. مجھے وقت یاد ہے 1961 کے اندر حافظ اسماعیل روپڑی کی جب تقریر ہوئی ہے اپنا فیصل آباد کے اندر، یہ 1961 کی بات ہے، آج سے آپ یوں سمجھ لیجیے کوئی 60 سال پہلے کی بات ہے. تو حافظ اسماعیل روپڑی نے جب تقریر کی ہے، لاکھوں آدمی سننے والے تھے، اور وہ ان کی آخری تقریر ہے کسی اتنے بڑے اجتماع میں. ویسے تو جمعے انہوں نے بعد میں بھی پڑھائے ہیں. ان بیچاروں کو پتہ نہیں تھا انہیں کینسر تھا، تو عمر بھی ابھی جوانی کی تھی. تو انہوں نے جب تقریر کی تو تقریر کے وقت جو ہے وہ اس طرح پھر جو ہے وہ پیسوں کی، اس وقت یہ سعودی عرب وغیرہ تو کنگال تھے، پیسہ وہاں سے کوئی نہیں، کراچی میں لوگ جایا کرتے تھے، اور وہاں بھی حافظ اسماعیل جو ہے نا وہ سیٹ کرتے تھے، لائنیں لگاؤ، کتار بناؤ. تو میں ویسے گیا ہوں 1961 کے اندر قرآن مجید. حافظ اسماعیل روپڑی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، وہ بیچارے بیمار تھے، قرآن میں نے سنایا تھا. مجھے یاد ہے کہ وہی جو بڑے زبردست خطیب ہوا کرتے تھے نا، وہ 6 دن سیٹھوں کے بادام رگڑتے تھے. 6 دن بادام رگڑتے تھے. اور میں بس بتا دیتا ہوں، ایک آدمی تو خیر خطابت چھوڑی گیا، بڑا اچھا خطیب تھا، اس کی بڑی شہرت تھی مدینہ منورہ کے اندر. تھا تو وہ ویسے بہت کندین جاہل، لیکن اس کا مقابلہ علامہ احسان علیہ ظہیر سے ہوا تھا. کیونکہ حافظ احمد گوندری صاحب جب وہاں گئے ہیں تو ان کی جو بیٹی تھی نا، وہ چاہتا تھا کہ میرے ساتھ شادی کر دیں. بڑی خدمت کی اس نے گوندری صاحب کی. گوندری صاحب کی. لیکن حافظ گوندری صاحب جو تعلقات تھے ان کے یہاں گجرانوالہ میں، جو حاجی ظہور الہی ان کے والد تھے، پھر انہوں نے فیصلہ ادھر کر دیا. اچھا وہ آدمی جو تھا نا، وہ جاسوس بھی تھا، میں نے نام اسی لیے نہیں لیا. وہ جاسوس تھا، اور جو لڑکا ہوتا نا جس کے ساتھ اس کی ناراضگی ہوتی، اس کے متعلق کوئی نہ کوئی سفارت خانے میں رپورٹ چل جاتی تھی. مریم عبدالسلام کیلانی کی بھی ایک دفعہ رپورٹ ہو گئی. اچھا وہ آدمی جو ہے وہ اتنا ویسے زبان کا میٹھا تھا کہ وہ یوں کرتا کہ میں فوجی ہوں، تعارف کرواتا سفارت خانے کو فوجی. تو وہ ملٹری اٹیچی ہو گیا پاکستانی سفارت خانے میں جدے میں آپ ہی. اس کے بعد پھر مجھے اسے دوبارہ نہیں ملا، داڑھی دوڑھی اس نے مونڈ دی تھی چونکہ میں یہاں بھی. تو وہ پھر اس کے بعد ترقی کرتے کرتے یہاں کرنل ہو گیا، بریگیڈیئر ہو گیا، وہ فوج میں رہا، مولوی نہیں رہا. پھر وہ شاید آج بھی موجود ہو. تو بس مگر میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ یہ سیٹھ لوگ جو ہے وہ اس طرح دلیل کرتے ہیں. اسی لیے یہ بات مجھے کبھی پسند نہیں ہے کوئی بلائے کہ یہاں بلا کر جو ہے وہ یہ سارے میں کھانا کھلاؤں گا، وہاں میں ان کو پیسے دوں گا. اللہ کے بندے تم پیسے لان دیتے چھپا کے دے، ایک ہی کھانا کھلانا دینا. کوئی بندہ بھی ہوئے قدر میں ناپسند کر رہا ہوں. حقیقت میں کہتے تسی بھی آ جاؤ. میں پہلے آندہ سا آواز میں جانا بند کرتا. میں کہ اے تحفے لینا سے جانا ہے. ایک بندہ کو پیسے آ گئے تو آرام میں صدقہ خیرات کر. علماء دینا چاہ رہا چھپا کے دے. علماء ذلیل کرنا کی مطلب ہے، نالے کھانا کھوایا تو نالے انہوں نے پیسے دیتے. تو یہ بڑیاں ذلتا. چونکہ میں کراچی بھی دیکھا نا یہ سارا اشر، ادو تو سعودی عرب کا اشر باج دیکھا ہے. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ وہ جڑا اے بندہ جہاں میں ذکر کیتا ہے نا، یہ جی مسجد یہ جنا کے مزار کے سامنے ایک مندر تھی، قیوم مندر. عجیب القیوم جو تھے وہ بڑے مل والے تھے، بڑے مالدار تھے. ان کے گراؤنڈ میں یہ تراویحیں ہوتی تھی. اور پھر بعد میں حافظ اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو رحمانیہ مسجد جو ہے وہ پھر اس کو بنایا تھا. تو یہ اچھا جی بات لمبی نہ ہو جائے تو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ خطیبوں کی بات یہ تھی. حافظ اسماعیل روپڑی جب تقریر کی تو سب سے بڑی بات یہ سمجھی جاتی تھی کہ عورتیں اپنے زیور بھیج دیں. تو عورتوں نے زیور اتار کر بھیج دیے. تو مولانا داود غزنوی
جماعت کے امیر تھے، 1961 کی بات ہے، تو انہوں نے پھر حافظ اسماعیل کی تقریر کے بعد لفظ کہا، میرے کانوں میں وہ لفظ موجود ہیں کہ لدی ہوئی بیرین تے سارے جھاڑ لیندے نے، چڑھی بیڑی کوئی نہیں جھاڑدا، وہ صرف حافظ اسماعیل جھاڑدا ہے۔ یعنی ادو یہ کمال سمجھا جاتا سی کہ خطیب میرا پیسے کنے وصول کردا ہے۔ اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے، بات آگے نہ بڑھ جائے۔ میں بتا رہا، یہ اصل میں امام بخاری بتانا چاہتے ہیں یہ بات کہ یہ جو ذکر کا لفظ ہے نا، کہ کہنے کو تو ویسے جہاں تک اس کا حقیقی مفہوم ہے اس کا انکار نہیں ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ تعویل ہے کہ حقیقی مفہوم کا انکار کرے کہ اللہ یاد نہیں کرتے۔ اس کی مشہور مثال وہ حدیث ہے کہ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو وہ کچھ لوگوں میں یاد کرتا ہے، تو جو ان سے بہتر لوگ ہیں آسمان پر اللہ ان کے اندر ذکر کرتے ہیں۔ تو اس لیے ذکر اللہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کی حقیقت مراد نہیں ہے، لیکن جو اضافی مفہوم ہوتے ہیں، جیسے میں نے کہا نا کہ اگر آپ حقیقت کو مان لیں اس کے بعد پھر آپ اس سے 100 مفہوم اور نکال لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ امام بخاری نے یہ انداز اختیار کیا ہے۔ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ امام بخاری تعویل کر رہے ہیں۔ امام بخاری یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں امام بخاری نے حصر کے ساتھ بیان نہیں کیا، کہا کہ اللہ کا جب ذکر ہوتا ہے تو اس کے اندر اللہ کا حکم بھی شامل ہے، اور جب بندوں کی طرف ذکر کی نسبت ہوتی ہے تو اس میں دعا بھی شامل ہے، عاجزی بھی شامل ہے، حتیٰ کہ جو رسول یا علماء جو دین کی پیغام رسانی کرتے ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور اسی طرح مبلغین وہ بھی شامل ہیں۔ اور یہ لقولہ تعالیٰ فاذکرونی اذکرکم، یہاں اس ذکر کے اندر یہ چیزیں بھی شامل ہیں۔ یہ لفظ میرا لفظ بھی نہ بولیے گا، ویسے تو اگر میرے پاس وقت ہوتا ہے تو حافظ اسماعیل صاحب کی ایک تقریر ہے بھی اور ہی کا فرق۔ ویسے میں آپ کو، انہوں نے فرق کیا بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں آپ کی بیوی ہوتی ہے، ویسے بڑی شاندار تقریر ہے یہ، ان کی غالباً آخری تقریروں میں سے ہے، بیمار تھے، ہی اور بھی کا فرق توحید بیان کر رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ جو بیوی ہوتی ہے بیچاری، عام طور پر عورتوں کو ہوش نہیں ہوتی بچوں کے، جب یہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں نا تھوڑے سے، تو پھر عورتیں جو ہے ان کو لباس لبوس کی ہوش نہیں ہوتی، پہلے ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمیشہ جو مرد دوسری شادی کرتا ہے نا وہ اس وقت کرتا ہے جب کہ جو اس کی جو بیوی ہوتی ہے نا وہ اپنے بچوں کے ساتھ مشغول ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے میں تنہا ہوں، اور اس وقت جو ہے وہ شادی کے لیے خواہش کرتا ہے۔ تو اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ خاص طور پر جتنے بھی ہیں جنہوں نے شادی کی ہے یہ امیہ بیوہ کے مدرسے سے، تقریباً میں نے دیکھا سبھی اسی طرح کے لوگ تھے، 40-50 سال کی عمر، 40-50 سال کی عمر۔ یہ عمر عام طور پر جو ہے دوسری شادی کے لیے انسان کو ابھارتی ہے، کیونکہ بیوی کی توجہ کب ہو جاتی ہے۔ تو حافظ اسماعیل صاحب نے تقریر یہ کی کہ ایک تمہارے گھر میں ہوتی ہے، جب تم اس کے پاس جاتے ہو تو وہ کیا کہتی ہے، میں تیری ہی ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین پر تقریر ہو رہی ہے، میں تیری ہی ہوں۔ تو کہتے ہیں ایاک نعبد کا یہ ترجمہ ہے کہ میں تیرا ہی ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک وہی جو بڑی ٹھن بن کر جو ہے وہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ مجھے یہ جو گندا بازار ہے اس کا میں اس میں سے گزرا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا، ہم جا رہے تھے، یہ فیصل آباد کا جب 1961 کا واقعہ ہے، تو ایک لڑکا ہمیں جلدی لے جانے کے لیے گندے بازار سے گزرا۔ جب میں نے وہ گندا بازار دیکھا تو شروع میں تو میں نے دیکھا کہ وہ عورتیں کمروں کے باہر جو ہے وہ بنٹھن کر بیٹھی ہوئی ہے، میں نے سمجھا ایک خسرے ہے، لیکن جب میں ذرا اور آگے بڑھا، اس بازار سے جو گزر کے گئے، میں ذرا اور آگے بڑھا تو پھر وہی جو گندی عورتیں تھیں وہ ایک دروازے سے نکلتی ہیں اور اس طرح دوپٹہ مار کے نا، وہی دوپٹہ جو مطلب ہے زری دوپٹہ ہوتا ہے وہ مار کے دوسرے دروازے، مطلب یہ تھا کہ آپ یہاں آئے، وہ میں دعوت دینے کے لیے نکلتی تھی۔ میں کہتا ہوں یہ مجھے دکھانا تھا، حالانکہ میں گندے بازار میں کیسے، اور مجھے پتہ چلا تو میں نے کہا اللہ کے بندے کہاں نہیں آیا، جلدی جلدی بھاگو یہاں سے، نکلو، بڑی مشکل سے ہم باہر نکلے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تو حافظ اسماعیل صاحب روپڑی کی جو تقریر ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ جو عورت ہے نا وہ تو جانتی ہے کہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ
ہی کبھی نہیں کہتی، وہ کہتی ہے میں تیری بھی ہوں. تو تقریر کرتے ہیں کہ یہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ کے ساتھ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور سلام پھیرنے کے بعد کہتے ہیں کہ وہ کیا لفظ ہے، یا شیخ عبد القادر سے پہلے کا لفظ ہے، کرم کن کوئی ایسے لفظ ہیں، یا شیخ عبد القادر ہیں، کوئی اس طرح کے الفاظ ہیں. تو بس چلیے جی بات دوسری طرف نکل گئی. تو مگر میں آپ کو بتا دوں کہ امام بخاری پہلے بیان کر چکے ہیں کہ حقیقی معنی کا انکار نہیں ہے. یہی وہ چیز ہے جو مولانا ثناء اللہ صاحب کو سمجھ نہیں ہے. وہ حقیقی معنی کی بجائے صرف وہ معنی کرتے ہیں جو تعبیر کے ہیں، اور شیخ محمد صالح عثیمین نے اصل میں اس کو بہت نوٹ کیا ہے. اسی لیے حتیٰ کہ تعبیر کا اختلاف جو ہے وہ شیخ ابن باز کا شیخ عثیمین کا تعبیر کا اختلاف ہو گیا، خاص طور پر وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، کہ اللہ تو جب ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو کیا وہ حقیقتاً ہوتا ہے. وہ ان کی خاص طور پر جو کتاب ہے نا عقیدۃ اہل سنہ، اس کتاب کے اندر یہ بات ہے. اچھا جی چلیے جی اب آگے یہ آیتیں ہی آتے ہیں، ترجمہ کیے جاتے ہیں ہم. یہ تو سورۃ بقرہ کی آیت ہے، اور اس کے بعد وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ. ویسے یہ پورے کا پورا باب جو ہے صرف آیات پر مشتمل ہے. بڑی تکلیف ہوتی ہے ان لوگوں کو جو امام بخاری کا کوئی عیب تلاش کرنا چاہتے ہیں، تو کہتے ہیں امام بخاری کی کتاب مکمل نہیں ہے، یہ تو حدیثوں کا مجموعہ ہے. میں بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں یہ حدیثوں کا مجموعہ نہیں ہے. اگر مجموعہ ہوتا تو امام بخاری کو تو 6 لاکھ حدیث میں سے انتخاب ہوا ہے، کم از کم لاکھ تو ہوتی. اصل میں امام بخاری جو ہے وہ اہمیت ان کے نزدیک اس مسئلے کی ہے جو انہوں نے عنوان باندھا ہے، اور اس کے بعد اس عنوان کے ساتھ جو انہوں نے مزید پہلو کھولے ہوتے ہیں ترجمۃ الباب کی صورت میں، پھر ان پہلوؤں کو سامنے رکھ کر جو حدیث لاتے ہیں اس کے اندر سے وہ استنباطات ہوتے ہیں سارے. تو یہ اصل میں امام بخاری کا طریقہ اجتہاد ہے، استنباط اور استدلال کا طریقہ ہے امام بخاری کا، بجائے اس کے کہ حدیثوں کا مجموعہ بنائیں. باقی وہ الگ بات ہے کہ شرط یہ ہے کہ وہ اس معیار کی حدیث ہو، اس کے علاوہ نہیں لائیں گے، یا تائید کے لیے لائیں گے. اسی لیے ہاں ایک ہے نا، عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ کپڑے جب پہن لیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی احرام کپڑے پہننے کا نام احرام ہے. حالانکہ احرام کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے. احرام تو اس نیت کا نام ہے. باقی تو نیت زبان سے نہیں ہوتی، لیکن حج عمرے کی نیت جو ہے یہ زبان سے ہوتی ہے. لبیک عمرہ یا لبیک حجۃ و عمرہ یہ زبان سے ہوتی ہے. تو اس کے لیے یہ اس طرح کے کپڑے شرط ہیں. میں نے آپ کو اسی مثال دی ہے کہ ظاہر لوگ تو کہتے ہیں کہ جی کپڑے پہننا احرام ہے، اس لیے یہاں سے کوئی کپڑے نہیں پہنتے. بھئی کپڑے تو میں احرام کے بعد میرے پاس کپڑے نہیں ہوتے تھے، وہ دور پڑے ہوتے تھے. میں 6 دن 7 دن جو ہے رمضان میں انہی کپڑوں میں رہتا تھا. بعض لوگوں کو جو ہے وہ بہت مجھ پر غصہ چڑھتا تھا. وہ کہتے ہیں مدنی صاحب یہ کپڑے پہن کر رکھتے ہیں، تو اس لیے ان کی وہ جو شیخ ہیں نا پیسے دینے والے وہ بہت عزت کرتے ہیں. حالانکہ میری وجہ یہ ہوتی تھی کہ میں کمرہ تو لیتا نہیں تھا، اس لیے کہ میں کمرہ لیتا تھا تو وہ صدقے خیرات کے پیسے تھے. میرا دل ہوتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ پیسے بچیں. تو میرے بارے میں جو ہے کہ بلکہ ایک دفعہ کہہ ہی دیا کسی نے، یا آپ کپڑے کیوں نہیں اتارتے، آپ پرہیزگار بننا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی میرے کپڑے اتنے دور پڑے ہوتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ بھائی عبادت مجھے کرنی ہے، میں نے کون سے کپڑے پہن کے کسی سے ملاقات کرنی ہے. باقی رہ گئے تعاون کرنے والے، میں نے کبھی ان کی پرواہ نہیں کی. وہ تو میرے تعاون جو ہے وہ مجھے پہنچاتے تھے، اور یہی اللہ کا وہ فضل ہے جو اب بھی موجود ہے الحمدللہ. چلیے جی، تو میں نے یہ بتایا کہ یہ تمام کی تمام صرف قرآن کی آیتیں ہیں، اور یہ امام بخاری کا مسئلہ حل کر رہی ہیں. اس لیے امام بخاری کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کوئی حدیث لائیں.
اچھا ایتوں کے ترجمے آپ کو آتے ہیں لیکن مجھے پتہ ہے بعض دفعہ مشکل ہے وہ آپ کو نہیں پتہ ہوگا. فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ. اجمع کا معنی ہوتا ہے ایک پختہ جو ہے وہ ارادہ کر لینا، یعنی اپنے کام کو جو ہے وہ پختہ کر لو. لیکن پختہ کرنے کے ساتھ جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں دل جمی، یعنی تم جو ہے وہ دل جمی کے ساتھ یہ کام کرو، مطلب ہے پختہ ارادہ کر لو کہ تم نے مجھے مارنا ہے. لیکن چونکہ یہ جماعت تھی ایک، تو اس جماعت یعنی اکیلے تو تھے نہیں بیچارے، وہ نوح علیہ السلام تو اکیلے تھے، تو اس میں لفظ آ گیا کہ تم سب کے سب مل کر جو ہے نا اب دل جمی سے یہ کام کرو یا پختہ ارادہ کر لو. یہاں سے نکالا ہے اجماع. حالانکہ اجماع کے اندر یہ ضروری نہیں ہوتا کہ لوگوں کا اکٹھ ہو. اسی لیے امام بخاری کا اجماع کیا ہے، جو اللہ کی حجت قائم کرنے والے ہیں، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم، یہ امام بخاری کا اجماع ہے. اور ہمارے متاخرین جو ہیں کیسے بٹکے ہیں کہ اجماع سے مراد یہ ہوتا ہے جس چیز کی شہرت ہو جائے چلو جی اجماع ہو گیا. حالانکہ وہ عموماً بناوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کی شہرت ہوتی ہے. تو اس لیے لفظ اجماع کے اندر اکٹھ موجود نہیں ہے. تو اس لیے لفظ اجماع کے اندر آپ تفسیریں اٹھائیں گے تو وہاں لکھا ہوگا اعزموا، عزم اپنا مضبوط کر لو. چلیے تم بھی جو ہے وہ اپنے کام کے اوپر بھی دل جم کر یعنی تم ڈگبگاؤ نہیں، تذبذب میں نہ رہو، جو کرنا کر لو. اور وشرکاءکم، اور جتنے تمہارے ساتھ شریک ہوتے ہیں ان کو بھی دے دو. اب اس چیز سے معلوم ہو رہا ہے کہ اجمع کے اندر شرکاء موجود نہیں ہے، مفعول لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. پھر تمہارا جو کام ہے تمہارے اوپر جو ہے وہ اس کے اندر کوئی تنگی نہ ہو، یہ نہ ہو کہ تمہارا گھٹن ہو، کوئی پریشانی ہو. تم اپنی ایک دفعہ ارادہ کر کے مجھے قتل کرنا ہے کر دو. چلو ثم اقضوا الی، پھر میرا تم قصہ جو ہے چکا دو. قضاء کے معنی قصہ چکانے کے ہیں. اور میرا قصہ چکا دو، ولا تنظرون، اور مجھے ذرا برابر مہلت نہ دو. یہ آیت کا ترجمہ میں نے اس لیے کر دیا کہ عام ترجمہ کرنے والوں کو پتہ نہیں ہوتا. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، اگر تم منہ پھیرو تو میں تم سے جو ہے وہ کوئی بدلہ نہیں مانگتا. مطلب یہ کہ میں تم سے کچھ پیسے مانگ رہا ہوں کہ تم بھاگ رہے ہو. عام طور پر آپ اس میں شیر پڑھتے ہیں، شیر تخر یاد نہیں آؤ کہتے ہیں کہ اللہ کو منگن واسطے اگر کدی سیکھنا ہوگا نا تو اے جڑے ہوندے نا پیسے والے لوگ، تسی انہاں کول جا کے جو ہے وہ سیکھو کہ اللہ کو کسا منگنا چاہیے. اتنے تسی کسا عاجزی نال انہوں خوش کرنے واسطے پیسے منگتے ہو. اللہ اکبر. کہ اتنے تن دھکے ملتے ہیں، کتارا بنا کے تن دھکے ملتے ہیں، تھی دھکے بھی کھاندے ہو. تو کم از کم اللہ سے تن دھکے نہیں دیتا. وہ کہتے ہیں کہ اے جی دنیا دی تلی لالچاں نے نا، اے تسی کم از کم یہ کچھ حصہ اللہ واسطے استعمال کر لو. یہ انہوں کا شعر ہے. چلو خیر، ویسے وہ مفہوم بیان کرتا ہے. اگے امام بخاری نے خود بیان کرتا ہے کہ میرا ذرا بدلہ ہے نا یا اجر ہے وہ صرف اللہ ہوتے ہے، اور میں اس بات کا حکم دیا گیا ہوں کہ میں اللہ کا فرمانبردار بندوں میں شامل ہو جاؤں. جی اس کے بعد خود امام بخاری نے اس میں جو دو لفظ آئے نا مشکل، غمتن ہم و ضیقن. ہم کہتے ہیں پریشانی تشویش، تے ضیق کہتے ہیں کہ انسان دے دل میں جی گھٹن پیدا ہوتی ہے نا، کہ نہ تو تارے دل میں گھٹن ہوئے، کھلے دل نالے کام کرو. نہ تسی کوئی پریشانی تذبذب بھی نہیں ہونا چاہیے، تو کھلے دل نال کام کرو. اے مطلب ہے. ہن مجاہد کی کہتے ہیں او ثم اقضوا الی دی تفسیر کرتے ہیں. کہتے ہیں اقضوا قضاء یقضی جو ہے نا اصل تے ایک سی نا اقضیو او گراتی ہے اس واسطے وہ دی پھر جی پیش سے پہلے منتقل کر دیتی ہے.
یعنی ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਦਾ ਨਾ ਤਾਲੀਲ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਇਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਵੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਨੇ افرک عقدے جدوں اے لفظ بولیا جاتا ہے نا کہ تو مطلب ہے اپنا افرک دے وچ بھی یہ مفہوم پایا جاتا ہے کہ وہ مفہوم بھی یہ ہے کہ تو فیصلہ کر دے، مطلب ہے فیصلے میں اصل امتیاز ہوتا ہے نا، فیصلے میں یہ ہوتا ہے کہ اے بات جڑی ہے کہ وہ ایدی درست ہے تو ایدی غلط ہے، تو جہدے وچ یہ امتیاز کیا جائے گا کہ اے بات غلط ہے تو اے بات صحیح ہے، وہ پھر وہ بس لفظ آتا ہے افرک، وہ ترجمہ ہے اقدے، یعنی قضا دے وچ یہ ہونا ضروری ہے کہ اے غلط ہے تو اے صحیح ہے، اقدا بھی بڑا ضروری ہے۔ تحکیم انہوں تحکیم کہتے ہیں نا آربیٹریشن، وہ ضروری نہیں ہوتا، وہ کوئی ایسی بات سوچو جہدے نال کوئی آپس کچھ لے لو کچھ دے دیو، آپس کچھ صلح کی گل نکل آئے، اس واسطے تحکیم دے وچ تے یہ فرق ہے۔ ویسے تو مثال یہ پورے میرے لیکچر موجود نے ریکارڈ، تھی سن لینا، وہ 3 گھنٹے کے لیکچر میں جی۔ وقال مجاہد، یہ میں ججاں جو لیکچر تھا وہ میں بیان کرتا تھا، مجاہد کہتے ہیں کہ اگر کوئی مشرکوں میں سے آپ سے تم سے پناہ مانگے فاجر ہو حتیٰ یسمع کلام اللہ ہے، تو اس کو پناہ دے یہاں تک کہ وہ اللہ کی بات سنے۔ تو یہاں جو ہے اس کے 2 مفہوم ہیں، ایک تو انسان جو ہے وہ اللہ کی کلام سنے، تو ایک مفہوم اس کا یہ ہے کہ دیکھیے قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے نا، پڑھنے والا تو قرآن مجید کون ہے؟ انسان، پڑھنے والا انسان ہے، لیکن جو دوسرا پڑھ رہا ہے اس کا پڑھنا تو یہ تو اس کا ذاتی فعل ہے، لیکن جس کو پڑھ رہا ہے وہ اللہ کا کلام۔ اصل بات یہ ہے کہ یہاں بھی اصل میں جو لوگ ہیں نا زیادہ منطقی، وہ اس الجھن میں کیا پڑھے ہیں کہ مفعول کے اندر بھی تو فعل موجود ہوتا ہے نا، حالانکہ اس کے اندر اصل میں وہ جو ہے نا التباس، اس وجہ سے غلطی پہ لفظی بالقرآن مخلوق اس لیے منع ہے کہ اس کے اندر التباس موجود ہے، تو اس لیے لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، اس لیے جو محدثین ہیں یا سلفی ہے نا، تو وہ حالانکہ پڑھ یہ بندہ رہا ہے لیکن اس کو اللہ کا کلام کیوں کہا ہے؟ وہ اللہ کا کلام اس لیے کہا ہے کہ حقیقت میں وہ اللہ کا کلام ہے، تو اس لیے یہ جو لفظ ہے نا کہ فعل بندے کی طرف نسبت ہوتا ہے، محنت بندے کی ہے، لیکن جس کو پڑھ رہا ہے اس کے اندر وہ بندے کی محنت سے تیار کردہ نہیں ہے، وہ تو اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کے اندر بہت باریکیاں ہیں۔ ویسے یہ خاص طور پر جو عقیدے کی کتابیں ہیں ان کے اندر میں اس کو تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ یہاں کیا ہے آگے اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں مجاہد، انسان یاتی ہے، وہ انسان جو قرآن کے پاس آتا ہے، کیا مطلب کہ قرآن کو پڑھ رہے ہیں لوگ یا کسی ایک نے پڑھا ہے تو وہ انسان جو ہے وہ اس کے پاس آتا ہے، فیستمع ما یقول، اور جو کچھ وہ کہہ رہا ہوتا ہے اس کے اوپر کان رکھتا ہے، استماع یستمع کو میں نے کان رکھنے کو غور سے سنتا ہے جی۔ وما انزل علیہ، اور جو کچھ اس پر اتارا گیا ہے، فہوا کیا لفظ فہوا آمن، فہوا آمن، فہوا آمن، تو یہی وہ بھی سنتا ہے جو وہ پڑھ رہا ہے اور وہ بھی سنتا ہے جو اس پر اتارا گیا ہے، فہوا آمن، تو وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ یعنی مطلب ہے کہ اس طرح سناؤ جبر سے نہیں، بلکہ کہ وہ امن میں ہو، پورے سکون میں ہو، کوئی جبر نہ ہو، کوئی دباؤ نہ ہو۔ تو حتیٰ یاتیہ، یہاں تک کہ وہ اس کے پاس آئے، یعنی مطلب ہے جب آئے تو اس کو کوئی ڈرا دھمکا کرنا، جو آپ کو پتہ ہے یہ پولیس کا کرتی ہے
جو آدمی موجود ہوتا ہے اس کو مارتی ہے اور اس کو ڈراتی ہے کہ دوبارہ پھر ساڑے ہاتھ آنا ہے تو اسی پھر پھیٹا رہا گے جا کے ادارش بیان دے کے آ وہ بیان پھر وہی دندا جو پولیس چاہتی صحیح تو پھر وہ اللہ کا کلام سنیں اچھا حتیٰ جب لوگا ماں منع ہو پھر قرآن سنا کے تے ان پھر بھی نہیں یہ کہنا کہ تو ایمان لیا انہوں امن والی جگہ پہنچا دو بالکل جیسے آزادی نہ تاکہ وہ قبول کر سکے ہائی سو جہاں سے وہ آیا تھا چل جی یہ قرآن کی آیت بھی گزر گئی ون نبا العظیم اور یہ نبا کے معنی خود بھی اہم خبر کے ہوتے ہیں عام خبر کو نبا نہیں کہتے تو جو اہم خبر ہوتی ہے لیکن عظیم مزید جو ہے وہ عظمت کے لیے لے آئے ہیں اچھا اس کے بعد پھر جو ہے وہ اسی نبا العظیم صورت کے اندر ہے وقال ثوابا جی ثوابا یعنی اس نے جو کچھ بھی کہا سچ کہا اللہ اکبر یہ بندوں کا کسب بھی آ گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ کی تخلیق بھی آ گئی یہ دو چیزیں کٹھی ہیں لیکن میں اس کی یہ اگلی انشاءاللہ تعالیٰ پڑھتا ہوں تو اس کی میں تشریح پھر وہاں کر دیتا ہوں اللہ توفیق دے تو ثوابہ کا معنی حقاً فی الدنیا جو اس نے یہ بات کہی ذرا یہ آتے ہیں اس سے پہلے پڑھو بھائی ہاں جی ذرا کوئی حافظ وہ پڑھے حافظ کوئی نہ پڑھے حافظ پڑھے بھائی سورت نبا دی آخری آتا کتنے وقال ثوابا وما بینہما وما بینہما الرحمن ہے یا رحمان ہو ہاں چلو ٹھیک ہے دوبارہ پڑھیں ذرا آگے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا اذن لہ الرحمن وقال ثوابا جو سفارش کرے گا نا وہ سچی بات کہے گا غلط بات کی سفارش نہیں ہوتی سچی سفارش یہ ترجمہ ہو گیا اس کا تو حقاً فی الدنیا وہ آدمی جو ہے اگر دنیا میں بھی اس نے سچ کہا تو وہ بھی حق ہے اور وہ عاملہ بھی ہی اور اس نے دنیا کے اندر یہ اصل میں یہ متقیوں کا ذکر ہو رہا ہے نا ان للمتقین مفازا حدائق وانابا وکواعب اترابا وکاسا دہاقا لا یسمعون فیہا لغوا الا ولا لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما الا قیلا سلاما سلاما نہیں پڑھیں ذرا پڑھیں ہاں جی نہیں یہاں ہاں بلا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون صحیح جی اگر انسان بھی ساتھ شامل ہوں تو پھر انسانوں کے بارے میں یہ بات ہے کہ دنیا میں انہوں نے حق بات کہی اور اس کے بعد جو ہے وہ صحیح ہے جی ویسے تو دل چاہتا تھا کہ یہ ساری ختم ہو جائے بات تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے تو بس صحیح ہے جی اللہ توفیق دے اللہ صحیح ہے